کی بڑی پیاری خواہش تھی۔ وہ خواہش یہ تھی کہ یہ اس وقت تک شادی نہیں کریں گی جب تک جس سے ان کی شادی ہو رہی ہے ان کے والدین کے ساتھ یہ وعدہ نہ کر لیں کہ وہ ان کو باوقار پردے میں رکھے گا۔ اللہ کے فضل سے ان کو رشتہ مل گیا اور اس جوان نے ان کے والدین سے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بچی کو پوری زندگی ہم باپردہ رکھیں گے۔ دونوں کا عقد ہو گیا، وقت گزرتا گیا، اللہ نے ان کو ایک بڑا خوبصورت تحفے سے نواز دیا، ایک بیٹا دے دیا۔ بیٹا بڑا ہونے لگا۔ ایک دن جناب یہ گھر پر کھانے کے لیے آئے اور اپنی وائف سے کہنے لگے، اجی سنتی ہو وقت آنے جانے میں بہت صرف ہوتا ہے، اگر یہ کھانا آپ ہمارے کھیت میں ہی پہنچا دیا کریں، آنے جانے کا وقت بچ جائے گا، کام تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ خاتون اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے سرتاج، جیسا آپ کا حکم ہے۔ اس کا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا، لیکن اپنے شوہر کا حکم تھا، اس کو تو پورا ہی کرنا تھا۔ وہ راضی ہو گئی اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ روزانہ خاتون اپنے شوہر کو کھانا کھیت کو جاتی تھی دینے کے لیے۔ یہ پردے سے اپنا مکمل پردہ چھوڑ کر نیم پردے تک آ گئی۔ اللہ نے اسی دوران ان کو دوسرا بیٹا بھی دے دیا۔ اب اخراجات مزید بڑھ گئے۔ ایک دن شوہر کہنے لگا، آپ اتنی محنت کر لیتی ہو یہاں کھیت میں آ کر، اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا کام کروا لیا کریں تو ہمیں تھوڑا سہارا ہو جائے گا، کام مزید زیادہ ہو جائے گا۔ تو عورت کہنے لگی، ٹھیک ہے حضور، جیسی آپ کی مرضی ہے۔ جب اپنے شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی، اللہ نے اسی دوران ان کو تیسرا بیٹا بھی دے دیا، اور اب یہ نیم پردے سے مکمل بے پردگی تک آ چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، اللہ نے ان کے بچوں کو جوان کر دیا۔ ایک دن گھر پر جناب بیٹھے تھے، اچانک اپنی خاتون اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بیوی نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، جناب کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ تو کہا، مسکرانے کی بس یوں ہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ بڑی پردہ کرتی تھی، کیا فرق پڑا پردے والی زندگی میں اور غیر پردے والی زندگی میں؟ تو خاتون نے کہا، اچھا کیا فرق ہوا؟ میں آپ کو فرق بتاتی ہوں، آپ ذرا برابر والے کمرے میں چلے جائیں۔ جناب برابر والے کمرے میں چلے گئے۔ عورت نے اپنے بالوں کو بکھیر کر شور مچانا شروع کر دیا۔ بڑا بیٹا دوڑ کر آیا اور کہا، امی جان کیا ہوا آپ کو؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ خاتون نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، بلا وجہ تیرے ابو نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بیٹے نے بڑے پیار سے کہا، امی جان اگر آج ابو نے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ سے پیار بھی تو کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابو نے اگر مار دیا ہے اس میں اتنا گھبرانے کی بات کیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بیٹا سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، کہا، امی جان کیا ہوا؟ کہا، کچھ نہیں بیٹا، تیرے ابو نے بلا وجہ ظلم شروع کر دیا۔ کہا، اچھا؟ اس نے گالی بکنا شروع کر دی اور کہا کہ میں بھی ابو کی خیریت لیتا ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ امی کو ہی سمجھانے لگا اور کہنے لگا، امی جان کوئی بات نہیں، سمجھا کر کے یہ چلا گیا، لیکن اس نے گالیاں ضرور بک لی۔ چھوٹا بیٹا لاسٹ میں آیا اور کہنے لگا، امی جان کیا ہوا؟ امی نے پھر وہی بات کی کہ بیٹا کچھ نہیں، تیرے ابو نے بلا وجہ ظلم شروع کر دیا۔ کہا، اچھا ابو نے ظلم شروع کر دیا؟ وہیں سے ان کو گالیاں بکنا شروع کر دی اور ایک لاٹھی اٹھا کر جا کر اپنی والد پر ٹوٹ پڑا۔ ماں پیچھے سے آ کر بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہا، بیٹا بس چلے جاؤ۔ والد کی طرف بچوں کے ابو کی جانب متوجہ ہو کر کہا، بات سمجھ گئے یا میں مزید سمجھاؤں؟ کہا، پھر سے سمجھائیے۔ کہا، اب سمجھانا یہی ہے، جو میرا بڑا بیٹا تھا جس نے آپ کی عزت کا پورا خیال رکھا، اس بچے کی اس وقت ولادت ہوئی تھی کہ جب میں مکمل پردے میں رہ رہی تھی، آپ نے مکمل مجھے پردے میں رکھا تھا، اور یہ جو چھوٹا بیٹا بیچ والا بیٹا جس نے صرف آپ کی عزت آدھی رکھی ہے، یعنی آپ کو گالیاں ہی بکی، آپ پر ظلم نہیں کیا، یہ اس وقت اس کی ولادت ہوئی تھی کہ جب میں نیم پردہ کیا کرتی تھی، یعنی صرف کھانا دینے آپ کو جاتی تھی، وہ بھی پردے سے۔ اور یہ جو چھوٹا بیٹا، یہ اس وقت اس کی ولادت ہوئی تھی کہ جب میں مکمل بے پردگی کے عالم میں آ چکی تھی، کھانا بھی دینے جاتی تھی اور آپ کے ساتھ بے پردہ ہو کر کام بھی مجبوری میں کرنا پڑتا تھا۔
جب میں بے پردہ آپ کی وجہ سے ہوئی تھی، آج آپ کا بیٹا آپ پر بے پردہ ہو گیا، آپ کی عزت کا اس نے پردہ فاش کر دیا۔ میں آپ کی طرف نوجوانوں متوجہ ہو کر عرض یہی کر رہا ہوں، جب اپنی خواتین کو آپ پردے سے رکھیں گے، ان کے آنے والی نسلیں آپ کی عزت کا پردہ رکھیں گی۔ جس طرح بیٹے نے باپ کی عزت کا فل پردہ اٹھا دیا، اس نے اپنے باپ کو ذلیل کر دیا، اس کی وجہ صرف یہی رہی کہ اس کے باپ نے اپنی بیوی کو یعنی اس بچے کی امی کو اس وقت بے پردہ کیا تھا، آج اس کے بیٹے نے اپنے باپ کا پردہ فاش کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک مثال بڑی پیاری ہے، نانی کا اثر نواسی تک جاتا ہے۔